اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ ایک بھائی نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ مجھے ایک روایت ملی ہے کہ شدید گستاخی ہے اور شیعہ حضرات یہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ نہانے کے متعلق، غسل کے متعلق پیش کی جاتی ہے، اور ایک پیش کی جاتی ہے نوجوانوں کو دودھ پلانے کے متعلق۔ اب جو بندے جاہل ہوں، جنہوں نے ساری زندگی کبھی حدیث کو ہاتھ نہ لگایا ہو، ان کو کیا پتہ کہ اگر اس طرح کی چیزیں جناب پیش کرنے لگ جائیں ہم، تو پھر بہت سارے شکوے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، میں پہلے ایک یہ روایت دودھ پلانے والی عرض کر دوں، پھر نہانے والی روایت پہ بات کرتے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، اس کائنات میں ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو اپنی ماؤں پہ بھوکتی ہیں، اور جو نبی کی بیویاں ہیں، ازواج ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، اور جو اپنی ماں کی اوپر تہمت لگانے سے نہیں بچ رکا نا، اس کی اپنی ماں کی اوقات کیا ہوگی۔ یقین جانیے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو مومنوں کی ماں جس کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، جو اپنے من میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اور میں بڑے بطور چیلنج اور دعویٰ بات کر رہا ہوں، دلیل بعد میں دوں گا، جو بندہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا یا حضور کے ازواج مطہرات کے بارے میں ذرہ برابر دل میں یہ شک رکھے، ان پہ تہمتیں لگائے، ان کے ایمان میں خلش پکے، اور ان کے بارے میں نعوذ باللہ، میں نے تو پڑھا ہے ایسے کتے لوگ موجود ہیں جنہوں نے وحشت کے لفظ لکھی ہیں اپنی کتابوں میں، تو اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کرے، میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، وہ بندہ اپنی ماں سے جا کے اپنا نسب پوچھے۔ میں یہ کسی کو گالی نہیں دے رہا، میری گالی دینا میرا شعار نہیں ہے، اللہ کی قسم میرا شعار نہیں ہے۔ میں یہ وہی شیعہ ہیں جن کے بارے میں اپنے لیکچرز اندر میں کہتا ہوں کہ یہ ممناس ہماری بھائی ہیں، یا ممناس کو میں بھائی سمجھتا ہوں، اور ممناس کے ساتھ شیعہ ممناس کے ساتھ مجھے ایک دلی جو ہے وہ لگاؤ ہے۔ میں فتوی نہیں لگاتا، میں آج تک شیعہ کو کافر کا فتویٰ نہیں لگایا، میں نے علماء نے لگایا ہے، وہ بتایا بھی نہیں ہے کبھی۔ میں شیعہ کو کبھی کافر نہیں کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کافر نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی بتایا نہیں، کبھی کہا نہیں ہے۔ لیکن میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، جو شیعہ، جو خطیب ذاکر اپنے اسٹیجوں پر اماں عائشہ کی طرف ذرا سا بھی ایسا کچھ بیان کرتی ہیں یا بڑے بڑے ویڈیو بنا کر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنی ماں سے پوچھیں جا کر کے، آپ کی ماں سے کہاں غلطی ہوئی ہے کہ آپ پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ حلالی بندہ حضور کے ازواج کے متعلق یا قرآن میں جس کی شان میں، جس کی پاکیزگی میں قرآن دلالت کر رہا ہے، اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں سری کوئی دلیل بھی صحیح حدیث کے ساتھ ہوتی ہے اماں عائشہ کی بارے میں کوئی ایسی تہمت پر مبنی، تو وہ بھی رد کر دیتے، کیونکہ قرآن جب ان کی بارے میں آیات نازل فرما دیں، اللہ نے نازل فرما دی، پاکیزگی بیان فرما دی، تو پھر ہم اور آپ کلام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ سب سے پہلی روایت تو میں یہاں پر پیش کر دوں، سنن ابو داؤد کی یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے دودھ پلانے کے متعلق اماں عائشہ کا جو اسلوب تھا، رضاعت چیپٹر ہے کتاب النکاح کا، اور باب من حرم بہی، یعنی رضاعت کبیر سے حرمت کے قائلین کا استدلال۔ باب کیا ہے؟ باب یہ ہے کہ وہ لوگ جو رضاعت کبیر سے حرمت کے قائل ہیں اور اس کے اوپر استدلال کرتے ہیں بعض اللہ کے رسول کی حدیثوں سے اور قرآن کی آیات سے۔ اب ہم اہل سنت جماعت کا اماں عائشہ کو ایک بہت بڑا فقیہ، ایک بہت بڑا علماء اسلام میں سے اور اصحاب میں ایک بہت بڑا فقیہ اور مجتہد مانتے ہیں۔ اماں عائشہ ایک بہت بڑی اجتہاد کرنے والی اور ایک بہت بڑی عالم تھی، اور عالم کسی روایت سے استدلال کرتا ہے، اور جب کوئی عالم کسی روایت سے استدلال کرتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، وہ کوئی خطا کرے اس پہ کوئی اسے اجر ملتا ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ شیعہ کتب میں بھی ہے کہ جب مجتہد کوئی اجتہاد پر، مگر شیعہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہر عالم مجتہد ہے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، شیعہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ آپ ٹی وی پر جا کے سرچ کریں، شیعہ کی جو رمضان ٹرانسمیشن میں شیعہ علماء آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مجتہد ہیں،
تو ہر عالم مجتہد ہے اور وہ خطا بھی کرتا ہے تو اس کو اجتہاد پر اجر ملتا ہے. میں کہا تیرے استدلال کرنے پر تجھے اجر ملے اور اما عائشہ حضور کی بیوی کے استدلال کرنے پر اجر نہیں ہوگا. تو یہاں پر باب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ذات کبیر کے قائل ہیں اور اس استدلال کرتے ہیں. تو یہ جناب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. روایت کیا ہے؟ حدثنا احمد بن صالح. اب میں راویوں پہ کلام نہیں کر رہا کیونکہ سارے صحیح ہیں کہ راوی ہیں، حالانکہ راویوں کے اوپر بھی کلام کرنے بندہ بیٹھ جائے تو یہ وہ راوی ہیں جن کے بارے میں ٹھیک ٹھاک جرح ہیں، لیکن ہم ان راویوں سے روایتیں لیتے ہیں کیونکہ صحیحین کے اندر روایت آئی ہیں ان سے، اور ان کی جو جرح ہے ان کے اوپر سکوت اختیار کر جاتے ہیں. ہر راوی کے بارے میں اب اگر ہم شیعہ کی طرح بعض ایک ہی راوی پر بعض ثقہ کی قول ہوتے ہیں، بعض عدم ثقہ کی قول ہوتی ہیں، تو ہم لے لیتے ہیں جمہور کی رائے دیکھتے ہیں. جمہور کی یہ ہے کہ اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں، لیکن بعض راوی جو ہے نا وہ مختلف ہی ہیں، وہ ان راویوں کے اوپر کلام کرتے ہیں. احمد بن صالح کے اوپر کلام ہے. انصبہ بن دوسرے راوی کیا ہیں؟ صالح روایت کرتے ہیں انصبہ بن خالد سے، اور وہ حدثنی یونس بن یزید سے، وہ ابن شہاب زہری سے. اب ابن شہاب زہری سے تدلیس کر رہی ہیں تو ابن شہاب زہری ان کے اوپر بھی کلام ہے، یونس بن یزید کے اوپر کلام ہے، انس بن خالد کے اوپر کلام ہے، جرے ہیں. احمد بن صالح کے اوپر کلام ہے، وہ جرے میں دکھا سکتا ہوں نا، لیکن میں وہ صرف نہیں دکھاؤں گا. میں ورنہ دفاع کبیر کے اندر احمد بن صالح ابو جعفر المصری کے بارے میں صاف لکھا ہوا ہے دفاع الکبیر کے اندر، کہ الکامل دفاع کے اندر، کہ میں نے یا بن معین کہتے ہیں کہ میں نے صالح بن احمد کو دیکھا، وہ ایک جامع مسجد مصر کے اندر رئی، تو میں نے اسے دیکھا کذابن یختب فی جامع مصر، کہ ایک جامع مسجد مصر کے اندر وہ جھوٹ بول رہا تھا. پھر احمد بن صالح کے اندر کہا لیسا ہوا کما یتوہ الناس من، یعنی لیسا بذالک فی جلالتی. اس کو مزید جریں یہاں نکل کی، لیکن میں صرف ایک قول یہاں نکل کر دیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا مصر کے اندر، ابن معین کہتے ہیں. لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا، میں صاحب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اما عائشہ کی یہ جو روایت ہے یہ سند صحیح کے ساتھ ہے، سند ابو داؤد کے اندر. اس کے اندر یہ ہے کہ ام المؤمنین اما عائشہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیہ بن ابو الامش نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. اب اما عائشہ روایت کرتی ہیں ام سلمہ سے، وہ کہتی ہیں ام سلمہ نے ہمیں بتایا کہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیہ بن عبد الامش نے، یعنی ابو حذیفہ نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور اس نے اپنی بھتیجی ہند دختر ولید بن عتیبہ بن ربیہ کا نکاح کر دیا. یہ دو چیزیں سمجھ لیں. اب میں روایت پڑھ رہا ہوں کہ سالم کو حذیفہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور بھتیجی کا نکاح اس سے کر دیا. اور جو سالم جو تھا وہ انصاری خاتون کا غلام تھا، اور اسی طرح اللہ کے رسول نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. دور جاہلیت میں یہ دستور تھا. یہ پوری روایت بیان کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا آرام سے بیان کروں تاکہ سمجھ آئے آپ کو. اور جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ جسے وہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، لوگ اسی کو اسی نسبت سے پکارتے تھے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، پھر جو ہے وہ وارث بھی بنتا تھا جداد کے اندر. پھر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ انہیں اپنے باپوں کے نام سے ہی نسبت سے پکارو. یہ روایت ہی پڑھ رہا ہوں، روایت کے اندر یہ لفظ ہیں کہ جو ہے نا اپنے باپ کو حقیقی باپ سے کے ناموں سے پکارو. اور پھر وہ وراثت کے متعلق بھی یہی آیا حکم. تو اگر وہ معلوم نہ ہو تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور مولا ہیں، چنانچہ انہیں ان کے باپوں کی طرف لٹا دیا جائے. جس کا باپ معلوم نہ ہو وہ اپنا دینی بھائی کہلائے گا، بیٹا نہیں، وراثت میں حقدار نہیں. الغرض ابو حذیفہ کی بیوی
سیلا بنت سہیل بن عمرو کرشی عمری اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول ہم نے سالم کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے ہیں اور ابو حذیفہ کے ساتھ ہی رہتا ہے، یعنی ابو حذیفہ کی جو بیوی تھی ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور ان کی بیوی آگے کہتی ہے اللہ کے رسول کو کہ میں جو ہے ہم نے گھر میں سالم کو رکھا ہوا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، حذیفہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور ہم نے اپنی بھتیجی سے نکاح بھی کر دیا ہے۔ اب ایک گھر میں بھتیجی بھی ہوتی ہے، یہ سالم بھی ہوتا ہے، اور حذیفہ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ اب ہم 4 لوگ گھر میں رہ رہے ہیں، اب حذیفہ میرے لیے غیر محرم ہے، ہم نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے، ہمارا سکا بیٹا تو ہے نہیں۔ ایک کھلے کپڑے میں دیکھتا ہے، اللہ کے رسول میں مقدمہ آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول میں یہ کہا گیا ہے، کبھی سارا کھلا ہوتا ہے، کبھی پنڈلیاں کھل جاتی ہیں، یعنی اس طرح کا ماحول بے پردگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے برگاہ میں سہیلہ بنت سہیل بن عمرو کہتی ہے حذیفہ کی بیوی میں گھر میں ہوتی ہوں، بے پردہ ہوتی رہتی ہوں، اور پھر چہرہ تو کھلتے کھلتا ہے نا، غیر محرم سے چہرہ چھپانا بھی، غیر محرم سے پردہ تو واجب ہے نا بھائی، تو وہ سالم تو بغیر محرم ہے۔ تو میں اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو حکم نازل فرمایا ہے وہ آپ جانتے ہی ہوئے ہیں، تو آپ اس صورت میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول آپ فتویٰ جاری کریں کہ ایک نوجوان جس کی بھتیجی کا نکاح بھی کروا دیا ہے ہمارے گھر میں رہتا ہے، تو ہم بیٹا اسے مانتے ہیں منہ بولا، تو کیا کہا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ اس کو اپنا دودھ پلا دو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول حیا 70 کنواری عورتوں سے زیادہ حیا رکھنے والے شخص تھے۔ قرآن میں اے نبی آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اے سہیلہ بنت سہیل جاؤ اور اس کو اپنا دودھ پلاؤ۔ اب نوجوان ادھر ان کا نکاح ہوا ہے، وہ اس عمر کے ہیں سالم کہ ان کی بھتیجی سے نکاح ہو چکا ہے، ادھر جو ہے یہ بھی جوان ہے جنہوں نے منہ بلا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ تو کہا کہ جا کے اس جوان کو اپنا دودھ پلاؤ۔ چنانچہ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فردیہ فاردہت 5 رضعات فکان بمنزلتی ولدہا من رضاعتی۔ اب یہ لفظ ہیں کہ جا کر کے انہوں نے کیسا کیا، چنانچہ انہوں نے 5 گھونٹ یا 5 بار اپنا دودھ پلا دیا۔ کس کو؟ اب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ جیسے بچوں کو پلایا جاتا ہے سنیز لگا کے ویسے پلایا گیا یا کسی اور طریقے سے پلایا گیا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب جتنی بے حیائی کے مبنی آپ لوگ سمجھیں اس کو، لیکن عرب کے دور میں یہ اگر بے حیائی پہ مبنی بات ہوتی تو اللہ کے رسول یہ حکم ہی نہ دیتے۔ اللہ کے رسول زیادہ تو کوئی بھی جو ہے وہ حیا کا تقدس رکھنے والی شخصیت تو کوئی نہیں ہے نا کائنات میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ کوئی غیر مسلم اعتراض کر سکتا ہے نا اللہ کے رسول کے اوپر؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، جا کر کے 5 رضے دودھ پلا دیا۔ اس طرح وہ اس کے رضائی بیٹے کی طرح ہو گیا، اب اس سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ سو حضرت عائشہ، اب جو شیعہ عائشہ کے اوپر، کیونکہ بغض عائشہ سے تھا نا، حقیقت میں یہ بغض اللہ کے رسول سے بھی کرتے ہیں، تو بغض عائشہ کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ بغض عائشہ کے اندر انہوں نے جو ہے یہ روایت کو ادھورا پیش کر کے یہاں سے آگے پیش کیا۔ سو حضرت عائشہ نے اس واقعے کی بنا پر استدلال کیا اور اپنی بھانجیوں اور بھتیجوں سے کہا کرتی تھیں کہ فلاں کو 5 گھونٹ دودھ پلا دو، جس کے بارے میں حضرت عائشہ کی خواہش ہوتی کہ وہ ان کو دیکھ سکے۔ یعنی حضرت عائشہ اگر کسی کو چاہتی کہ یہ میرے گھر میں رہے بیٹا بن کے، تو وہ ان کو دودھ پلا دیتی، اور کوئی اور ایسا کرتا تو اس کو بھی دکھا سکتی تھیں۔ اب یہ اس پر اختلاف ہو گیا عائشہ کا، کن کے ساتھ؟ دیگر امہات مسلمہ کے ساتھ اور امہات المومنین کے ساتھ۔ وہ کہتی تھیں کہ نہیں، یہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ صرف سالم کے ساتھ، جبکہ ہم عائشہ کہتی ہے کہ یہ خاص نہیں ہے، یہ حکم عام ہے۔ اب دونوں طرف حدیثیں ہیں، دونوں طرف اللہ کے رسول کے حکم ہیں، دونوں طرف حدیثیں ہیں،
دونوں طرف قرآن اور حدیث ہے، دونوں طرف علماء ہیں، دونوں طرف عالمہ ہیں، دونوں طرف امہات المومنین ہیں، اور دونوں طرف اللہ کے رسول سے فیض یافتہ ہیں. کسی پر منہ سے تنقید نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے اماں جو ہے سلمہ کہتی تھیں کہ نہیں ایسا یہ جو ہے یہ جو واقعہ ہے یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. اماں سلمہ نے جو ہے یا امہات المومنین جو ہے وہ اختلاف تو نہیں کرتی تھی نا. کسی امہات المومنین نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ جو واقعہ ہے یہ شیعہ کے، یہ نہیں کہا کہ جناب یہ ہمیشہ گھڑ رہی ہیں اپنے سے. اللہ کے رسول نے یہ واقعہ نہیں کہا، بلکہ تمام امہات المومنین مانتی تھیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے کہ سالم کو جو ہے کہا گیا تھا کہ سہیلہ ابن سہیل کو حذیفہ کی بیوی کو کا دودھ سالم نے جوانی میں پیا ہے. تو اب وہی والا فتویٰ عائشہ جاری کر رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں عائشہ اگر یہ کام کر کے، یہ فتویٰ جاری کر کے کہ نوجوانوں کو دودھ پلاؤ، تو اس سے جو ہے وہ گھر میں آنا جانا جائز ہو جاتا ہے. اما عائشہ یہ کام کر کے بے حیا اور گستاخ ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ پہلا فتویٰ تو کس پہ دیں؟ پہلا فتویٰ یہ دیں اللہ کے رسول پر، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ عمل کیا. اما عائشہ تو اس سے استدلال کر رہی ہیں. تو یہ شیعہ کا بہت بڑا ڈھونگ ہے. بغض ہے، بغض اندر سے نکالنے کے لیے بغض نا. دیکھو نا، بغض ہو جائے نا کسی کے بارے میں، آپ محلے میں دیکھ لو، محلے میں کسی سے بغض ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہو؟ وہ آپ سے کتنی اچھائیاں کر رہا ہے، اچھائیاں نہیں دیکھو گے، اس کی برائی دیکھو گے. تو ایک تو یہ ہو گیا. اچھا میں کہتا ہوں شیعہ کو کہ آپ کس منہ سے یہ کہتے ہو؟ آپ کس منہ سے کہتے ہو؟ آپ کو تو یہ صحیح سند روایت اور جس کے اندر یہ بے حیائی بنتی نہیں ہے، آپ یہ پیش کرتے ہو. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ایسا کرو؟ آپ تو اپنی کتابیں پڑھ لو. یہ میرے پاس ہے مناقب ابن ابی طالب، مناقب آل ابی عاشوب، ٹھیک ہے، مناقب ابی طالب. اور جناب اس کے بعد یہ کتاب کلینی اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے، کلینی کے اندر بھی. تو کافی کلینی سے مناقب ابن ابی طالب عاشوب وہ یہ لکھتے ہیں، قال کلینی صادق، محمد صادق نے فرمایا لمبا ولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وسلم پیدا ہوئے، مقت ایامن لیسا لہو لبن، پھر جو ہے دودھ نہیں تھا. حضور پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کے پاس بھی اور کہیں بھی دودھ نہیں تھا. فالقاؤ ابو طالب علی ضد نفسہ فانزل اللہ فیہ لبنان، کہ ابو طالب نے ابو حضور کو اپنے سینے سے لگایا تو ابو طالب کے پستانوں میں دودھ آ گیا. فرد منا ایام من حتی وقع ابو طالب علی حلیمہ فدفع الیہا. اشیاء کہتے ہیں جی وہ ایک میں نے ایک ذاکر سنا، بے نسل سا ذاکر تھا نا، وہ کہتا ہے علیمہ کون ہے؟ علیمہ کا تو نسب بتاؤ. علیمہ کا تو جناب وہ کافرہ تھی، اس کا حضور نے دودھ کیسے پیا؟ یہ تو ثابت نہیں ہے. ارے شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کس کی بیٹی تھی، وہ کب ایمان لائی، اور وہ کتنی عظیم انسان تھی. یہ علیمہ کے مناقب تو شیعہ کتب میں ہیں. میں وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. اس کے اوپر مفتی راشد صاحب کا قول بھی، مفتی راشد رضوی صاحب کے چینل پہ جائیں، انہوں نے ایک کلپ بھی اپلوڈ کیا ہے. اچھا تو یہ کلینی کہتے ہیں امام صادق نے کہا کہ ابو طالب کے پستانوں میں دودھ اتر آیا، نعوذ باللہ من ذالک. میں کہا بیٹا تھوڑا بچ کے، مجھ سے تھوڑا بچ کے رہنا، ہاں رضوی سے بچ کے رہنا تھوڑا. تم گستاخ تم ہو، مجھے بتاؤ تم اللہ کے رسول کی گستاخی کرتے ہو، ان کو ابو طالب کے پستانوں سے دودھ دلاتے رہے ہو کہ اب ابو طالب کے پستانوں میں دودھ آ گیا، اور کئی یوم حضور ابو طالب کے پستانوں سے دودھ پیتے رہے. پھر حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ ملیں، اور پھر جو ہے اللہ کے رسول کی وہ ماں تھیں، انہوں نے دودھ پلایا. تو حلیمہ سعدیہ کے دودھ پلانے سے پہلے ابو طالب کا دودھ پیتے رہے اللہ کے رسول. ظالمون انسانوں، اپنے دوسروں کی طرف تم انگلی اٹھاتے ہو، اپنا تمہارا یہ حال ہے. بے یاد تم ہو. تم نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ آدم علیہ السلام کہ نعوذ باللہ، اور آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد، نعوذ باللہ من ذالک. میں یہ لفظ استعمال میں یہ ہمارا یہ شیوا نہیں ہے، لیکن جب ایسی روایتیں وہ دکھاتے ہیں، ایک صحیح روایت سے غلط استدلال نکالتے ہیں، تو ہم صحیح روایتیں پیش کرتے ہیں شیعوں کی روایتوں سے. یہ الکافی ہے جناب الکلینی کی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ آدم علیہ السلام کے نعوذ باللہ ایسا ہونا تھا لیکن پھر نہیں ہوا، پر یہ وہ میں اب اس پہ کلام نہیں کرنا چاہتا، میں کتاب دکھا دوں گا، خود ترجمے کرواؤ اور شیعوں سے پوچھو اس کے جواب. میری یہ غیرت یہ نہیں گوارا کرتی کہ میں وہ الفاظ یہاں پر آپ کو ترجمے کر کے دکھاؤں گا. میں تفسیر کمی کے اندر ان لوگوں نے گستاخی کیسے کہتے ہیں میں سمجھاتا ہوں نا آپ کو. تفسیر کمی کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہے انہوں نے کہ جناب ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ وما فوقها، اس کی تفسیر میں کہتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ اس سے شرم و حیا نہیں کرتا کہ وہ مثال دے ما بعودۃ مچھر کی، وما فوقها یا مچھر سے بڑھ کر، اس سے بھی کسی کم تر حقیر چیز کی. تو کہتے ہیں اس آیت میں مثلا ما بعودۃ، مچھر سے مراد امیر المومنین حضرت علی ہیں. مچھر کون ہے اس آیت میں؟ مچھر سے مراد کون ہے؟ حضرت علی نعوذ باللہ من ذالک. اور ما بعودۃ سے مراد رسول اللہ علیہ وسلم کی، وما فوقها سے مراد اللہ کے رسول ہے. یعنی مچھر سے مراد ما بعودۃ اس سے مراد اللہ علی ہے، اور ما فوقها اور اس سے حقیر ترین جو ذات ہے وہ اللہ کے رسول کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. گستاخی کیسے کہتی ہیں یا وحشی کن کو کہتی ہیں، یہ ہم سے پوچھیں، ہمیں اس چیزوں سے بچائیں آپ. اور اسی چیز کو ملا باقر مجلسی نے بھی اپنے حیات القلوب کے اندر لکھا کہ حدیث معتبر کے اندر موجود ہے، صادق سے منقول ہے، جب حضرت وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کا دودھ ہی نہ اترا، پھر حضرت ابو طالب کا پستان کے ساتھ منہ لگایا تو اس کے اندر پھر دودھ شروع ہو گیا فٹافٹ کھٹا کھٹ، اور زور پیتے رہے. اور اس طرح میں اس کے اوپر کیا کلام کروں؟ پھر یہ میرے ساتھ ان چیزیں نہ کریں. تم نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو تو صحابہ سے بھی ڈر تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں ہے. تم نے یہ لکھ رکھا ہے اپنی کتابوں میں، ہم نے یہ نہیں لکھا. تم نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے ننگی عورتوں کو نہاتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے کہ تم نے اپنی کتاب میں یہ، میں نے نہیں لکھا، یہ بلا ماکر مجلسی نے لکھا ہے. لہٰذا یہ چیزیں ہم سے نہ کرو. میری عادت نہیں ہے یہ اس طریقے سے گفتگو کرنا، گستاخیاں نکال کے اور بیائیاں نکال دکھانا، یہ میرا ہرگز میرا یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.